بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اندر الہیت جس قدر تھی اس کی مثال نہیں ملتی. اس پر بس میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اور پھر ہم حدیث پاک پر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. اچانک آپ کی کوئی مانجھی وہاں سے گزری, وہ لڑکھڑا کے گر گئی. جیسے گری تو آپ نے اسے فرمایا کہ دیکھ کر نہیں چلتی ہو, خیال سے چلا کرو. اس نے فوراً تنک کر اس نے جواب دیا, اس نے کہا راستہ ہو تو چلوں بھی صحیح. جیسے اس نے یہ جواب دیا امام بخاری نے فرمایا جا تجھے آزاد ہے, انتی حرہ, نہ تو آزاد ہے. ان لوگوں نے کہا حضور اس نے گستاخی کی, آپ کی ملازمہ ہے اور آپ نے کو آزاد کر دیا. فرمایا چونکہ میرے دل میں اس کے خلاف کو غصہ آیا تھا, میں نے کہا کہ اس کا وہ یہی ہے کہ غصہ کیوں آیا تھا, میں نے کہا اس کو آزاد کر دو. یہ ہے للہیت, اندازہ کی, یہ ہے للہیت. اللہ اکبر. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا حافظہ عظیم شان حافظہ تھا. آپ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے کچھ دنوں کے بعد آپ کی بینائی جاتی رہی. آپ کی والدہ ماجدہ بہت گریہ فرماتی تھی, بہت روتی تھی, یا اللہ میرے بیٹے کو تو بینائی عطا فرما دے, بینائی عطا فرما دے, بینائی عطا فرما دے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ سو رہی تھیں. حضرت جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور فہم فرماتے ہیں جاؤ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے, آپ کے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا ہے, جاؤ اس کی واپس بینائی واپس آ گئی ہے. صبح جب کی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بینائی بھی کوئی درست تھی اور چاندنی راتوں میں چاند کی چاندنی کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف مرتب فرما رہے ہیں اور اپنی تاریخ کو مرتب فرما رہے ہیں, تاریخ کبیر وغیرہ کو مرتب فرما رہے ہیں. چاندنی راتوں کے اندر یہ سارا سلسلہ ہو رہا ہے, اتنی تیز بینائی آپ کی آ گئی. اور آپ کا حافظہ, آپ کے حافظے کے بارے میں ایک ہی بات میرے خیال میں کافی ہو جائے گی. جو بغداد شریف کا جو واقعہ جو ہوا کہ آپ جو ہے وہ آپ جب بغداد شریف میں جب گئے تو وہاں پر لوگوں نے امام بخاری کا چرچا تو بہت تھا. وہاں کے علماء نے کہا ہم امام بخاری کے دیں گے, دیکھیں کتنے بڑے عالم ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے لیا اور کہنے لگے, امام بخاری جب پہنچے تو انہوں نے 100 حدیثیں لی. حدیث جو ہے اصل میں متن اور سند دونوں کے مجموعے کا نام کو کہا جاتا ہے. حدیث در حقیقت یہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے صرف حدیث کو صرف متن کے ساتھ خاص کر دیا ہے, یہ آج کل کے ہمارے رواج کے مطابق ہے. ورنہ حدیث جو ہے وہ متن اور حدیث اس کا مجموعہ جو ہے, یعنی متن سے مراد یہ ہے حدیث مرفوع میں حضور علیہ السلام کا فرمان عالی جو میرے آقا نے فرمایا یہ متن ہے, اور اس کو جو راوی جو روایت کر رہے ہیں فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا, فلاں نے فلاں سے روایت کیا, یہ جو ہے یہ سند ہے. تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان بغداد کے 10 علماء نے 100 حدیثیں لی اور ایک حدیث کی سند دوسری حدیث سے لگا دی اور پھر بیٹھ گئے اور امام بخاری سے کہنے لگے آپ یہ بتلائیے, ہم آپ کو حدیثیں پیش کرتے ہیں, کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے جناب 10 حدیثیں ہر عالم دین نے پیش کی. اب متن کوئی ہے اور سند کوئی ہے, متن کوئی ہے سند کوئی ہے. ہر حدیث پر امام بخاری فرمائے میں تو نہیں جانتا ہوں, میرے علم میں نہیں, میں نہیں جانتا ہوں. یہاں وہاں کے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں, ہمارے علماء ماشاءاللہ اتنے فاضل ہیں, اتنے عالم دین ہیں, اتنے عالم ہیں کہ ان کے ایک حدیث کو بھی امام بخاری جیسا عالم نہیں جانتا ہے, تو ہمارے علماء کی کیا شان ہے. مگر علماء تو سمجھ رہے تھے جو امام بخاری کی نسبت کرنے والے ہیں, ابھی علماء تو سمجھ رہے تھے جو امام بخاری کی نسبت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب یہ ہو گیا تو امام بخاری نے فرمایا کہ یہ حدیثیں میں نہیں جانتا, لیکن اس پہلے عالم دین نے یہ 10 حدیثیں پڑھی ہیں, ایک متن پڑھا اور اس کی وہ سند پڑھی جو اس نے کسی دوسری حدیث کی یہاں لگا دی تھی. فرمایا انہوں نے یہ سند پڑھی, حالانکہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث اس طرح سے ہے, حدیث اس طرح آئی ہے. پھر فرمایا انہوں نے دوسرے کے بارے میں فرمایا انہوں نے اس طرح سند کے ساتھ پڑھی, حقیقتاً یہ حدیث جو ہے یہ اس طرح سے آئی ہے. آپ ہر ایک کی حدیثیں یعنی کہ وہ جو انہوں نے غلط کر کے حدیثیں مکس کر کے ملا کر جو انہوں نے پیش کی تھی وہی پیش کرتے گئے اور اس کی اصلی سند بھی پیش کرتے گئے. یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحیح سند کے ساتھ حدیث کو پیش کر دینا کہ اس کی سند ہی ہے. صحیح سے مراد یہ نہیں, میں یہ نہیں لے رہا ہوں کہ حدیث صحیح ہے, یعنی کہ جو اس کی صحیح سند جو پیش جو ہو رہی ہے کہ اس کی سند یہ آئی ہے, تو وہ سند کے ساتھ وہ حدیث پہ پیش کر دینا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی, کیونکہ علماء اس زمانے میں سندات پر حدیث یاد کیا کرتے تھے. لیکن ایک مرتبہ سن لینا کہ اس متن کے ساتھ یہ سند لگائی گئی ہے, اور امام بخاری کو ایک مرتبہ سن لینے کے بعد وہ 100 کے 100 یاد ہو گئی کہ فلانے متن کے ساتھ فلانے سند لگائی ہے, یہ حیرت انگیز معاملہ ہے.
یہ حیرت انگیز چیز ہے. بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فن کے اور اپنے ورع میں، اپنے تقوی میں یقیناً بے مثال تھے. امام ترمذی نے کہا، فرماتے ہیں لم ارى احدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاریخ ومعرفة الاسانید اعظم من محمد بن اسماعیل. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عراق میں، خراسان میں، میں نے کوئی بھی شخص علل الحدیث میں اور تاریخ اور معرفت الاسانید کے اندر امام بخاری سے زیادہ قابل اور زیادہ عالم میں نے نہیں پایا. اب دیکھیے، غور فرمائیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً 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 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محبوب شخص تھے. اس پر میں ایک بات اپنے شیخ کی پیش کر دوں تو فرمایا کہ امام بخاری نے جو امام اعظم ابو حنیفہ پر جو اعتراضات جو کیے اور بیجا اعتراضات جن کے جوابات ہمارے علماء نے دیے اور کتاب الحیہ اور کتاب الاکراہ میں، تو اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہہ دیں یا رسول اللہ یا اللہ، یہ تو بتا کہ انہوں نے کیوں مجھ پر اعتراض کیے تھے، امام بخاری کیا جواب دیں گے؟ تو اس کے علاوہ اس بات کا کوئی اور جواب نہیں ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ امام بخاری کی سفارش کر دیں اور فرمائیں اے ابو حنیفہ انہوں نے میری حدیث کی خدمت کی ہے، تم جانے دو اس کو. باب قول اللہ تعالی عز وجل ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. باب ہے رب العالمین کے فرمان عالی کے بارے میں کہ پروردگار نے فرمایا اور رکھیں گے ہم ترازوؤں کو جو عدل کے ترازو ہیں قیامت کے دن میں. اب اس کا ترجمہ کئی طرح سے کیا گیا. ایک یہ ہے کہ القسط جو کہ جس کے معنی عدل کے ہیں، اس کو الموازین کی صفت بنا دیا جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ ترازو جو عدل ایسے ترازو جو عدل کے ترازو ہیں، ترازو عدل جو ہیں وہ ہیں. یا یہ ہے کہ القسط کو آپ اس کو مفعول لہو بنائیں کہ یعنی کہ رکھنے کی ترازو رکھنے کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم عدل کریں لے یوم القیامہ. تو القسط اگر ہم صفت بنائیں موازین کی تو اس موصوف اور صفت میں مطابقت نہیں ہے کیونکہ وہ جمع ہے میزان کی اور یہ واحد ہے. تو یا تو یہ واحد یا تو تانیث کے ساتھ آتا، یہ جمع کے ساتھ آتا تاکہ مطابقت جو ہے وہ درست ہو جاتی. اس کا جواب یہی دیا ہمارے شیخ نے، مجھے آج تک یاد ہے جبکہ انوار میں پڑھایا کرتے تھے، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مصدر ہے اور مصدر جو ہے وہ تذکیر و تانیث دونوں کے لیے مساوی ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہے وہ اس کے اندر شرط یہ قرار دے دینا تذکیر و تانیث کی وہ درست نہیں ہے. تو اس لیے القسط مصدر ہے اور یہ اس کے لیے بالکل درست ہے. لیوم القیامہ قیامت کے دن کے لیے. تو یہاں پر یہ ہے لام جو ہے وہ توقید کے لیے ہے، یا تو وقت بیان کیا جا رہا ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، یا یہ ہے کہ توقید کے لیے نہیں ہے تو لام جو ہے فی کے معنی میں ہے، یعنی قیامت کے دن میں وہ ترازو رکھے جائیں گے. اب ترازو تو ایک ہوگا، میزان العدل تو ایک ہے، یہ کئی ترازو کیسے ہیں اس کے مختلف جوابات دیے گئے. اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ علماء نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ اشخاص کے اعتبار سے ہے، ہر شخص کے لیے یا تو الگ الگ ترازو ہوگا، یا یہ ہے کہ نہیں چونکہ اعمال مختلف ہوں گے تو ہر عمل کے لیے مختلف ترازو ہوگا، یا یہ ہے کہ نہیں ترازو تو ایک ہی ہوگا لیکن باعتبار اشخاص اور اعمال کے اس کے اندر تعدد کو ظاہر کیا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کے اس میں اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور یہ سلسلہ کیا جائے گا. تو اب اتنے بے شمار لوگوں کے اعمال کو ایک ترازو میں کیسے تولا جائے گا؟ اس ترازو کے متعلق آتا ہے کہ یہ ترازو ایسا ہوگا کہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لہو کفتان ولسان، اس کے دو پلڑے ہیں اور ایک اس کی ڈنڈی ہے، اس کے اوپر ایک اس کی اوپر کی ڈنڈی ہے، یہ جو ہے جس سے پکڑا جاتا ہے، اور اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اس میں زمین اور آسمان سما جائے. تو یہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا. مطلب یہ ہے کہ اور اس پر پھر علماء نے یہ بات بھی کہی کہ ترازو میں ہر شخص کا جو ہے وہ میزان رکھ دیا جائے گا. اب وہ ترازو کے دو پلڑے ایسے ہوں گے کہ ہر شخص کا میزان رکھ دیا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ کھلے گا تو ہر شخص کو اس کا معاملہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ کتنے اس کا نام اعمال کیسا ہے اور اس کا نام اعمال کیسا ہے اور اس کا نام اعمال کیسا ہے، ہر ایک کے بارے میں الگ الگ معلوم ہو جائے گا. اب اس بارے میں یہ ہے کہ صاحب المیزان جو ہے وہ جبریل امین ہے، یعنی جبریل امین جو ہیں وہ میزان ترازو لے کر، وہ میکائیل علیہ السلام ترازو لے کر کھڑے ہوں گے اور تول رہے ہوں گے اور جبریل امین سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے جس کا رائے کے دانے کے برابر بھی
پلڑا نیکی کا نیچے ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. جس کا رائے کے دانے کے برابر پلڑا جو ہے وہ برائی کا نیچے ہوگا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. جو مساوی ہوں گے ان کو آراف میں داخل کر دیا جائے گا اور کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر ان کو بالآخر جنت میں ڈال دیا جائے گا اور آرافی جو ہیں ان کو بھی بالآخر جنت ہی میں بھیج دیا جائے گا. اب یہاں پر یہ ہے کہ اچھا تو یہ قیامت کے دن میں ہوگا یہ سارا کام اعمال کا وزن ہوگا. تو اور یہ امام بخاری نے فرمایا وان اعمال بنی آدم وقولهم توزن کہ واقوالهم یا اس طرح دونوں روایت آئی ہیں کہ بخاری شریف کی کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال جو ہیں وہ باقاعدہ تولے جائیں گے، وہ باقاعدہ تولے جائیں گے. اب یہاں پر معتزلہ جو ہے اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں اعمال ہو گئے اور یہ اقوال ہو گئے یہ تمام اعراض میں سے ہیں اور اعراض کا وزن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ عدل کے باقاعدہ طور پر ترازو رکھے جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا عدل اور انصاف وہاں پر کیا جائے گا کہ عدل اور انصاف جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب بھی ہمارے علماء نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے کئی جوابات دیے علماء نے اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قادر ہے کہ وہ اعراض کو وہ اجسام میں بدل دے، اعراض کو اجسام میں بدل دے جس طرح ہوتا رہتا ہے. کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کے لیے یہ کام کر لیتا ہے کہ اعراض کو اجسام میں بدل دیتا ہے. سرکار غوث اعظم سیدنا حاکم الطائف و سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات فرماتے ہیں. آپ کے متعلق یہ بات آتی ہے، آپ تشریف فرما ہے، ایک مرتبہ ایک انتہائی بدصورت شخص آپ کے سامنے آیا اور اس نے آگے کا حضور اجازت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے. اگلے سال پھر ایک اور شخص ہے انتہائی خوبصورت شخص سامنے آیا، اس نے کہا حضور اجازت ہے، آپ نے فرمایا جاؤ اجازت ہے، وہ چلا گیا. دونوں اجازت مانگ رہے ہیں، حالانکہ آنا چاہیے مگر وہ چلے گئے. لوگوں نے کہا حضور پچھلے سال ایک شخص آیا تھا بڑا قبیح صورت تھا، اس لیے یاد رہے گا اس کی اپنی قباحت کی بنا پر، اور حضور یہ شخص آیا بڑا خوبصورت ہے تو یہ آیا تو یہ کیا معاملہ ہے. آپ نے فرمایا یہ سال تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے متشکل ہو کے سامنے فرمایا تھا. پچھلے سال میں کتنی بدامنی ہوئی تھی، کس قدر قتل و غارت ہوا تھا، یہ وہ سال میرے سامنے آیا تھا. اس نے مجھ سے آ کے اجازت مانگی تھی کیا میں آ جاؤں. وما منها شهور او دهور تمر وتنقضي الا اتاني. کوئی مہینے اور کوئی زمانے ایسے نہیں ہیں مگر میری بارگاہ میں حاضری لگواتے ہیں اور اس کے بعد میری اجازت کے بعد سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، میری اجازت کے بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے. دیکھیے غور فرمائے، اللہ نے ایسے سے مقدس بندے الحمدللہ پیدا فرمائے، سبحان اللہ. تو یہ ممکن ہے کہ رب العالمین نے اعراض کو اجسام میں بدل دے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، جس طرح کہ حضور غوث اعظم کے لیے بدل دیا گیا. تو اب اس کا اور اس میں یہ ہے کہ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ صحائف تولے جائیں گے جس میں لکھا گیا ہے. یہ کرامن کاتبین جس کے اندر سب لکھتے ہیں ایک چیز کو لکھ رہے ہیں ان کو تولا جائے گا اور ان سے جو ہے موازنہ کیا جائے گا اور پتہ چلے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اہل سنت میں اور معتزلہ میں عدل کا معیار جو ہے وہ مختلف ہے. معتزلہ وہی عدل کا معیار لیتے ہیں کہ جو قوانین اور ضوابط کے مطابق جو چیز ہو وہ عدل ہوتی ہے، جو قوانین اور ضوابط جو مقرر کر دیے گئے. اور ہم یہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کا رسول کرے وہی عدل ہے. بس ہمارے نزدیک ہے جو اللہ اور اس کا رسول کر دے وہی عدل ہے بس. وقال مجاہد، امام مجاہد نے فرمایا القسطاس والعدل بالرومیہ. القسطاس یعنی کہ قرآن مجید میں آتا ہے وزن بالقسطاس المستقیم. یہاں پر جو قسطاس کا لفظ آتا ہے چونکہ اس کے حروف جو ہیں وہ قسط سے ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اس لفظ کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا امام بخاری کے قول کے صحیح میں. کیونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمانہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ بعین ہی ہو، کہیں پر بھی قرآن مجید میں اگر اس سے ملتا جلتا بھی کوئی لفظ آ رہا ہو جس طرح کہ آپ نے پڑھا ملتا جلتا بھی لفظ آ رہا ہے تو امام بخاری اس کو پیش کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ کلام شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ قسطاس جو ہے وہ قسط سے اس کی لفظوں کی مناسبت تھی اور مشابہت تھی، تو اس اعتبار سے آپ نے یہاں پر قسطاس کو پیش کر دیا قرآن مجید کی آیات کریموں کو لے کے. اور فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان میں یہ بھی عدل کے معنی میں ہے اور عربی زبان کے اندر بھی عدل کے معنی میں آیا. تو کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جناب دیکھو رومی زبان کا لفظ عربی زبان میں آ گیا، کوئی یہ گمان نہ کرے، یہ بات نہیں ہے، بالکل اس طرح نہیں ہوا. رومی زبان کا عربی زبان میں نہیں آیا بلکہ عربی زبان کا لفظ جو ہے وہ رومی زبان کے اندر داخل ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یا تو